اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل پر اعتراض عائد۔ رجسٹرار آفس کا کہنا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں اپیل کے ساتھ سزا معطلی دائر کرنے کا تصور نہیں ہے۔ ادھر اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر اعتراضات عدالت نے دور کر دیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست کل نمبر لگنے کے بعد دوبارہ مقرر ہوگی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارک دیے کہ ایک چیز ذہن میں رکھیں، جیلوں کے رولز میں جو سہولت ہے وہی آرڈر کریں گے۔ جو وکلا ملنا چاہتے ہیں 2-3 دن میں بتا دیں اور اس لحاظ سے ہی آرڈر کر دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل پر اعتراض عائد اور رجسٹرار آفس نے مزید کہا کہ الیکشن ایکٹ میں اپیل کے ساتھ سزا معطلی دائر کرنے کا تصور نہیں ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ادریس عباسی سے۔ ادریس عباسی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ توشہ خانہ کے فیصلے کے خلاف جو اپیل ہے اس پر چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل پر رجسٹرار آفس کی جانب سے اعتراض جو ہے وہ عائد کر دیا گیا ہے۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے یہ اعتراض عائد کیا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں اپیل کے ساتھ سزا معطلی دائر کرنے کا تصور جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ یہ رجسٹرار آفس کی جانب سے جو ہے وہ اعتراض چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل پر دائر کیا گیا ہے، اور ایک اعتراض جو ہے وہ آج ہی اب سے کچھ کے قبل یہ درخواست دائر کی گئی تھی، اور اب اس درخواست پر رجسٹرار آفس کی جانب سے یہ اعتراض عائد کیا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں اپیل کے ساتھ جو سزا معطلی ہے وہ دائر کرنے کا تصور موجود نہیں ہے۔ یہ رجسٹرار آفس نے جو ہے وہ دائر اعتراض جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل پہ کیا ہے۔ جی بہت شکریہ ادریس عباسی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کیس کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل کو نمبر الاٹ کر دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا توشہ خانہ کیس واپسی ٹرائل کورٹ بھیجنے کا فیصلہ چیلنج کیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہے بتانے کے لیے ہمارے ساتھ اکرام اللہ چویا موجود ہیں۔ جی، اپیل کا نمبر الاٹ کر دیا گیا ہے، مزید کیا تفصیلات ہے اکرام؟ سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کیس کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل کو نمبر الاٹ کر دیا ہے۔ رجسٹرار آفس نے توشہ خانہ کیس کے دائرہ اختیار کے خلاف دائر اپیل کو نمبر جو ہے وہ 922-921 الاٹ کیا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا توشہ خانہ کیس واپس ٹرائل کورٹ بھیجنے کا فیصلہ چیلنج کیا ہے۔ رجسٹرار آفس سپریم کورٹ نے اپیل اعتراضات لگا کر واپس کی تھی، اور چیئرمین تحریک انصاف کی لیگل ٹیم نے رجسٹرار آفس جو اعتراضات تھے دور کر کے اپیل دوبارہ جمع کروا دی ہے، اور اس اپیل پر جو ہے درخواست جو جمع کرائی گئی ہے اس پر نمبر الاٹ کیا گیا 922-921۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ پارٹی کے چیئرمین پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں اور وہی رہیں گے۔ سزا کا فیصلہ معطل ہونے کے امکانات ہیں، امید ہے اپیل میں انصاف ملے گا۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں مردم شماری کے نتائج مئی میں آ چکے تھے تو اس پر کام کیوں شروع نہیں کیا یہ سب الیکشن ملتوی کروانے کا جواز تو نہیں ہے؟ حکومتی حریف بھی مردم شماری پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ مزید کہا کہ نگراں حکومت کے حوالے سے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ اسد عمر ابھی بھی پارٹی کا حصہ ہیں، ان کے تجربے سے مستفید ہوں گے۔ پولیٹیکل ایشوز پر، پولیٹیکل ڈیولپمنٹس پر نظر رکھنی ہے۔ جہاں ان کی انپٹ درکار ہوگی، جیل میں وکلاء کے ذریعے رابطہ ہوگا تو ان سے گائے بگاہے رہنمائی بھی لیتے رہیں گے۔ فیصلے جو ہوتے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں، اور جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے پر ہمیں سیریس ریزرویشنز ہیں جس کو ہم چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہمارا جو پارٹی کا سمبل کا مسئلہ چل رہا ہے، الیکشن کمیشن اس پر مشاورت کی ہے۔ سینسس کے نتائج پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے مرتب کر کے مئی میں ان کے حوالے کر دیے، تو اجلاس کیوں نہ بلایا گیا؟ اسمبلیاں جو تحلیل کرنے جا رہے ہیں 9 تاریخ کو، اس کے اندر انتخابات بھی ہو سکتے تھے۔ حلقے بندی کی جو ذمہ داری نئے سینسس کے بعد الیکشن کمیشن کو سونپی گئی وہ بھی کی جا سکتی تھی، ایسا کیوں نہ ہوا؟ من پسند قائد حزب اختلاف ہے، اور قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف جو میں ان کو دو فریق سمجھتا نہیں ہوں، اور ایک ہی جان کے 2 غالب ہیں، وہ فیصلہ کریں گے کہ فیصلہ وہ بھی نہیں کریں گے، فیصلہ لندن سے آئے گا۔ انٹرا پارٹی انتخابات کے معاملے پر پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر گوہر کی جواب جمع کرانے کے لیے مزید وقت دینے کی استدعا منظور کر لی گئی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی انتخابات پر 15 اگست تک جواب جمع کرانے کی ہدایات جاری کر دی۔ دوسری جانب پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ ضبطگی کے لیے کیس میں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی مزید جواب جمع کرانے کے حق پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ آئندہ سماعت سے قبل محفوظ فیصلے پر آرڈر جاری کریں گے۔ اس کیس میں مزید کارروائی اسلام آباد ہائی کورٹ کی روشنی میں
की जाएगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जज हुमायूं दिलावर के फेसबुक अकाउंट का मामला। चेयरमैन पीटीआई के वकील नईम हैदर पंजोधा ने ताहाल एफआईए में पेश नहीं हुए हैं और एफआईए ने नईम पंजोधा को आज सुबह 10 बजे तलब कर रखा था। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उस्मान भट्ट से। जी उस्मान भट्ट, अपडेट कीजिएगा, ये जज हुमायूं दिलावर के फेसबुक अकाउंट का ये मामला है। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ एफआईए हुकाम की जानिब से तलबी का नोटिस जारी किया गया था। चेयरमैन पीटीआई के लीगल एडवाइज़र हैं नईम हैदर पंजोथा, उनको जिसमें उनको आज सुबह 10 बजे एफआईए दफ्तर जो है वो तलब किया गया था। ताहाल वो पेश नहीं हुए। इस हवाले से जो नईम हैदर पंजोथा हैं उनसे रब्ता हुआ तो उनका कहना था कि मुझे जो है वो किसी किस्म का नोटिस मेरी रिहाइशगाह पर मौसूल नहीं हुआ, ना ही मेरे अहले खाना की जानिब से भी नोटिस जो है वो मौसूल किया गया है। इस हवाले से मुशावरत जारी है। बहुत शुक्रिया उस्मान भट्ट। शहरियार आफरीदी, असमतुल्ला खान और दीगर की जमानत के बाद दोबारा नजरबंदी के अहकामात के खिलाफ दायर पिटीशन पर समात लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा को कल तलब कर लिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि डिप्टी कमिश्नर किस तरह के अहकामात जारी कर रहा है। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए फैज़ अहमद हमारे साथ मौजूद है। फैज़ अहमद बताएगा, जब अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया तो उस पर क्या जवाब दिया गया? जी, शहरियार अफरीदी, असमतुल्ला खान, सिकंदर वगैरह की जमानत के बाद दोबारा नजरबंदी के अहकामात के खिलाफ दायर पिटीशन पर समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा को अदालत तलब कर लिया। साइलिन की तरफ से सरदार अब्दुल राज़िक शहर और रिजवान अख्तर अवान पेश हुए। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात जारी कर रहे कि अदालत का सरकारी वकील से डिप्टी कमिश्नर हुकूमत की जानिब हुकूमती नुमाइंदा नहीं बल्कि अवाम की खिदमत के लिए तैनात किया जाए। अदालत का कहना है कि अदालत ने मुलजिमान की जमानत मंजूर की और पहले नजरबंदी के अहकामात मुअत्तल किए। दोबारा नजरबंदी अहकामात बाद नजर में तो इन्हें अदालत के ज़मरे में आते हैं। डिप्टी कमिश्नर कर खुद पेश होकर वजाहत करें। अदालत ने डीसी रावलपिंडी को कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की रजिस्ट्रेशन का मामला। इलेक्शन कमीशन ने केस का फैसला महफूज कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तहरीके बतौर पार्टी 2022 से इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ भट्ट से। जी आतिफ भट्ट, समाअत का अहवाल दीजिएगा। जी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की रजिस्ट्रेशन के खिलाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 5 रुकनी बेंच ने समाअत की है। इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक की जानब से ये वकील की जानब से बताया गया कि बतौर पार्टी 2022 से उनकी पार्टी जो इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक है वो रजिस्टर्ड है। अचानक जहांगीर तरीन, अलीम खान और दीगर ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का नाम का ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन के मेंबर निसार दुरानी ने कहा कि क्या आप इस पार्टी को चैलेंज कर सकते हैं। तो मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तो मिलते जुलते नामों की कई सियासी जमातें। बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट तफसीलात से आगाह करने के लिए। वेलकम बैक। शहबाज शरीफ कहते हैं उनकी वजारत उज़्मा के दौर में जिस सहाफ़ी ने जो स्टोरी लिखी कभी उस पर गिला नहीं किया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वर्किंग जर्नलिस्ट को हेल्थ कार्ड के इजरा पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स और फनकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के इजरा की तकरीब इस्लामाबाद में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब में बतौर ख़ास शिरकत भी की। तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, हेल्थ कार्ड के इजरा पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। समझता हूँ कि सहाफ़त के मैदान में ये इनकलाबी कदम है। सहाफ़ी बड़े कठिन हालात और चैलेंजेस का सामना करते हैं। मरियम औरंगज़ेब और उनकी टीम ने सहाफ़त के मैदान में अहम काम किया है। गुज़िश्ता रोज़ जामे बलूचिस्तान में 2 तुलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम में 7 तुलबा जख्मी होने का वाक़या पेश आया और कशीदा हालत के बायस यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने जामे बलूचिस्तान को ताहुक्म सानी बंद कर दिया है। जी हाँ, गुज़िश्ता रोज़ जामिया बलूचिस्तान में 2 तुलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम में 7 तुलबा ज़ख्मी होने का वाक़या कशीदा हालात के बायस यूनिवर्सिटी में। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार जामिया बलूचिस्तान में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी अब्दुल जब्बार। बिल्कुल, जामिया बलूचिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ 2 तलबा तंजीमों के दरमियान जो है तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 7 तलबा जो है शदीद ज़ख्मी हुए, जिनको जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिसके बाद जो है रजिस्ट्रार जामिया बलूचिस्तान की जानिब से ताहुक्म सानी जो है जामिया बलूचिस्तान को जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। यहाँ पर तदरीसी अमल जो है मुकम्मल तौर पर उनके बाइकाट किया गया और इस वक्त क्लास रूम जो है
وہ مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں، تاہم یہاں پر جو ملازمین ہیں وہ یہاں پر موجود ہے، جبکہ گزشتہ روز کے واقعے کے بعد جو ہاسٹل میں طلبہ زیر جو قیام پذیر تھے ان کو بھی یہاں سے جو ہے نکال دیا گیا ہے اور ہاسٹل کو مکمل طور پر جو ہے بند کر دیا گیا ہے۔ طلبہ کو یہاں پر اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، صرف جو ملازمین ہیں وہ جا کر جامعہ بلوچستان میں اپنے فرائض سر انجام دے سکتے ہیں، تاہم جو کلاس روم ہے اس وقت بند ہے اور جامعہ بلوچستان کو تا حکم ثانی جو ہے رجسٹرار کی جانب سے بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ جی اوپن مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز ہوتے ہی ڈالر 1 روپیہ مہنگا ہو گیا۔ 1 روپیہ اضافے کے بعد اوپن مارکیٹ میں ڈالر 296 روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ کاروباری ہفتے کی دوسرے روز انڈیکس میں بھی مندی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ مندی کے باعث 100 انڈیکس 48,000 کی حد گنوا بیٹھا ہے۔ مارکیٹ 528 پوائنٹس کی کمی سے 47,857 پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں بتانے کے لیے راشد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راشد خان بتائے گا جو اس وقت اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے اور نہ صرف معیشت کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ جی شکریہ، بالکل یہی صورتحال ہے کہ جو چیزیں واضح ہو رہی ہے اس کی وجہ سے مارکیٹ میں دوبارہ سے پینک پھیلنا شروع ہو گئی ہے۔ تقریباً اسٹاک مارکیٹ میں 500 سے زائد پوائنٹس کی کمی آئی ہے اور ہم جو سمجھ رہے تھے یا سرمایہ کار جو اندازے لگا رہے تھے کہ 49 اور 50,000 کی حد بھی جلد جو ہے بحال ہو جائے گی، لیکن دوبارہ سے ریورس آ گئی ہے مارکیٹ اور 47,000 کی سطح پر آ گئی ہے، 48,000 کی سطح گر گئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی بات کریں تو اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر بڑھ رہا ہے، 1 روپیہ بڑھ چکا ہے اس وقت اور ڈالر جو ہے 296 روپے کے قریب ٹریڈ کر رہا ہے اور 300 ڈبل سینچری کی جو حد ہے اس کی طرف اب ڈالر پیش قدمی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں۔ نواب شام بحسان ہزارہ ایکسپریس کے بعد ٹریک تو کھول دیے گئے ہیں مگر ٹرینوں کا اسکیجول بدستور تاخیر کا شکار ہے۔ ٹرینیں تاخیر سے پہنچ رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کی روانگی بھی تاخیر کا شکار ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں کینٹ اسٹیشن پر موجود ہماری نمائندہ سونیا خانزادہ سے۔ شکریہ، اس وقت آپ کو بتائیں کہ گزشتہ 2 روز قبل کراچی سے حویلیہ جانے والی ٹرین کو جو حادثہ پیش آیا اس کے بعد ٹریکس کو بند کیا گیا تھا، لیکن آج دونوں ہی ٹریکس کو مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے، لیکن تاخیر سے جو اندرون ملک سے ٹرینز آ رہی ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے مسافروں کو بہت دیر تک جو ہے وہ اسٹیشن پہ بیٹھ کے انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت اگر میرے کیمرامین شاکر سلیمان دکھائیں کہ ہم کینٹ اسٹیشن پہ موجود ہیں اور مسافر جو ہیں وہ اپنی ٹرینز کا انتظار کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ لیٹ ہونے والی جو ٹرین ہے وہ اس وقت گرین لائن ہے جو کہ تقریباً رات 10 بجے یہاں سے نکلنی تھی، لیکن اب تک جو ہے وہ نہیں نکل سکی کیونکہ وہ تاخیر سے یہاں پہنچی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں فرید ایکسپریس کی تو وہ بھی جو ہے وہ صبح 8 بجے یہاں پہنچ گئی تھی، 4 گھنٹے کی تاخیر کے بعد وہ اب پہنچی ہے۔ اسی کے ساتھ ہزارہ ایکسپریس کو صبح 8 بجے یہاں سے نکلنا تھا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی اسٹیشن پہ اس وقت کھڑی ہوئی ہے۔ تو لوگ تو پریشان ہیں ہی کہ ان کی ٹرینز کا جو شیڈیول ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوا ہے اس حادثے کی وجہ سے، لیکن جو انتظامیہ ان کا یہی کہنا ہے کہ کچھ ٹریکس بحال ہو گیا ہے اب، تو کچھ ٹرینیں جو ہیں وہ آن شیڈیول ہوتی جا رہی ہیں اور 1 سے 2 روز میں جو ہے وہ سارا جو شیڈیول ہے وہ معمول پر آ جائے گا۔ جی